نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 23ویں رباعی کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 23ویں رباعی میں آپ لکھتے ہیں: باکویش راہ سپاری اے دل مرا تنہا گزاری اے دل دمادم آرزوہا آفرینی مگر کار نداری اے دل۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اے دل یعنی تاکید کی، یعنی مخاطب کیا اپنے دل کو۔ آپ فرماتے ہیں اے دل تو اس کی گلی میں پھرتا رہتا ہے، اس کی گلی میں یعنی محبوب کی گلی میں تو پھرتا رہتا ہے۔ باکویش کوئے کہتے ہیں گلی کو، کوئے کا معنی گلی، کویش یعنی اس کی گلی میں، باکویش اس کی گلی میں، با کا معنی ادھر میں کریں گے، باکویش اس کی گلی میں، اے دل تو اس کی گلی میں یعنی یار کی گلی میں، محبوب کی گلی میں۔ راہ سپاری کا معنی ہے تو راستہ طے کرتا ہے، مراد یہ کہ تو محبوب کی گلی تک پہنچتا ہے، محبوب کی گلی میں پھرتا رہتا ہے۔ اے دل یعنی اے دل تو تصورات میں، اپنے خیالات میں، تخیلات میں محبوب کی گلی گھومتا پھرتا رہتا ہے، محبوب کی گلی تک جا پہنچتا ہے، تو وہاں تک پہنچتا ہے۔ مرا تنہا گزاری اے دل جبکہ اے دل تو نے مجھے اکیلا چھوڑ رکھا ہے، جبکہ اے دل تو نے مجھے اکیلا چھوڑ رکھا ہے۔ مرا تنہا گزاری مجھے تنہا گزاری تو نے چھوڑ دیا ہے، مجھے تو نے تنہا چھوڑ رکھا ہے اے دل۔ دمادم آرزوہا آفرینی تو اپنے اندر لمحہ بلمحہ نئی آرزویں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اے دل دمادم یعنی لمحہ بلمحہ، ہر لمحہ، آرزوہا نئی آرزویں، آفرینی تو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اے دل تو اپنے من میں، اپنے اندر نئی آرزویں، نئی جستجو تو پیدا کرتا رہتا ہے، مگر کارے نہ داری اے دل تجھے شاید اور کوئی کام ہی نہیں۔ مگر کا معنی شاید، کارے کوئی کام، نہ داری تو نہیں رکھتا، اے دل مگر کارے نہ داری اے دل شاید اے دل تجھے اور کوئی کام ہی نہیں، یعنی تو ہمہ وقت محبوب کے گلیوں کوچہ میں گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، اور تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دمادم آرزوہا آفرینی تو اپنے اندر لمحہ بلمحہ یعنی ہر لمحہ ایک نئی آرزو، ایک نئی جستجو، ایک نئی خواہش پیدا کرتا ہے، مگر کارے نہ داری اے دل شاید اے دل تجھے اس کے علاوہ اور کچھ کام ہی نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ دل کا فقط ایک ہی کام ہے کہ وہ ہمہ وقت نئی سے نئی آرزویں پیدا کرتا رہتا ہے، اور عشاق کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 24ویں رباعی کی طرف۔ 24ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: رہے در سینہ انجم کشائی ولے از خویشتن نا آشنائی یکے بر خود کشا چو دانا چشمے کہ از زیر زمین نخلے بر آئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 24ویں رباعی میں آپ لکھتے ہیں کہ تو ستاروں کے سینے میں راستہ بنا لیتا ہے، تو ستاروں کے سینے میں راستہ بنا لیتا ہے۔ رہے در سینہ انجم کشائی تو ستاروں کے سینے میں، سینہ انجم ستاروں کے سینے میں، کشائی تو کھول دیتا ہے، کیا کھول دیتا ہے؟ رہے، رستہ، رہے کا معنی یعنی راہ سے رہے، یعنی تو ستاروں کے سینے میں راستہ بنا لیتا ہے۔ مجھے یہ کہ تیری ستاروں تک رسائی ہے، اے انسان تو ستاروں تک جا پہنچا ہے،
ستاروں تک تو پہنچ چکا ہے، ستاروں تک تیری رسائی ہے، رہے در سینائے انجم کشائی، اے انسان تو ستاروں تک جا پہنچا ہے، ولے از خیشتن نا آشنائی، لیکن تو اپنے آپ سے نا آشنا یعنی بے خبر ہے، ولے از خیشتن لیکن اپنے آپ سے، خیشتن کا معنی اپنے آپ، از خیشتن اپنے آپ سے، ولے اور لیکن، از خیشتن اپنے آپ سے، نا آشنائی تو نا آشنا ہے یعنی بے خبر ہے، ویسے تو تیری رسائی ستاروں تک ہے، تو ستاروں تک جا پہنچا ہے، لیکن تو اپنی ذات سے بے خبر ہے، تو اپنی ذات سے نا آشنا ہے۔ آگے لکھتے ہیں تیسرے مصرعے میں، یکے بر خود کشا چو دانا چشمے، اب کہتے ہیں کہ دانے کی طرح کبھی اپنے آپ پر بھی نظر ڈال، دانے کی طرح، وہ دانا جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس دانے کی مثل، اس دانے کی طرح کبھی اپنے آپ پر بھی تو نظر ڈال، یکے بر خود ایک نظر، اپنے آپ پر، کشا تو ڈال یعنی اپنی طرف بھی تو دیکھ، چوں دانا چشمے، چوں دانا دانے کی طرح، چشمے نظر کر، یعنی کبھی اپنے آپ کی طرف بھی دانے کی طرح تو نظر کر، اپنی طرف بھی تو دیکھ، کبھی تو خود کو بھی دیکھ، دانے کی مثل، وہ دانا جو زمین میں بویا جاتا ہے، کہ از زیر زمین نخلے بر آئی، کہ از زیر زمین نخلے بر آئی، تاکہ تو زمین کے نیچے سے ایک پیڑ بن کر باہر آئے، کہ از زیر زمین نخلے بر آئی، کہ تو زمین کے نیچے سے ایک پیڑ کی مانند، ایک پودے کی مانند باہر آئے، تاکہ تو زمین سے پیڑ کی مانند، ایک پودے کی مانند باہر آئے۔ مراد یہ ہے کہ اے انسان تو اتنی دور ستاروں تک رسائی حاصل کر چکا اور ستاروں کے حالات دریافت کر لیتا ہے، لیکن تو اپنی ذات سے نا آشنا ہے، اور تجھے اپنی بالکل خبر ہی نہیں کہ تو کس حال میں ہے، یعنی تو اپنے آپ کو پہچان اور کبھی اپنے آپ کو پڑھ کہ تو کہاں سے آیا، کس طرف تیرا سفر جاری ہے، اور تیرا مقصد تخلیق کیا ہے۔ علامہ اقبال ضرب کلیم میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو امید ہے کہ آج کی دونوں رباعیاں بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، پسند کی ہوں گی اور اچھے طریقے سے سمجھی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔